بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 106 ہے آج۔ فیض الباری کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ فیض الباری یہ بخاری شریف کی شرح ہے اور علماء دیوبند کی طرف سے جو بہت بڑے عالم ہیں علامہ انور شاہ کشمیری، ان کی وفات ہے 1352 ہجری۔ فیض الباری عربی زبان میں ہے اور ان کے شاگرد تھے محمد بدر عالم میرٹھی، محمد بدر عالم میرٹھی، جن کی ایک دوسری کتاب ہے ترجمان السنہ۔ تو علامہ صاحب کی تقریرات کو، دروس کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کو شائع کیا فیض الباری کے نام سے، اور یہ فیض الباری عربی زبان میں اس کی 6 جلدیں ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ایک اکفار الملحدین ہے، اور اسی طرح ایک کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ اس کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، اور اسی طرح مشکلات القرآن، قرآن کے جو مشکل مقام ہیں، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے نیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین، نیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین، یہ رفع الیدین کے موضوع پر کتاب ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت آپ کا حافظہ بھی ہے، اور مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف یہ دیوبند سے پیدل چل کر یہاں بہاولپور میں آئے تھے، جو ایک مقدمہ بہاولپور بہت بڑا مشہور ہے۔ ہمارے ایک دوست سے انٹرویو میں یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ مقدمہ بہاولپور کیا ہے، کب ہوا؟ تو یہ مقدمہ ہوا تھا 1926 عیسوی میں۔ 1926 عیسوی میں احمد پور شرقیہ بہاولپور کی ایک مسلمان عورت نے بہاولپور کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس کا شوہر مرزائی ہو چکا ہے، قادیانی ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے۔ تو اس مقدمہ میں بہت بڑے علماء کو شہادت کے لیے بلایا گیا، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے علیل تھے، اور حکیموں نے سفر سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ وہاں سے روانہ ہوئے دیوبند سے اور یہاں پہنچے، اور 25 روز تک انہوں نے بہاولپور میں قیام کیا۔ تو یہ جو ہے مقدمہ بہاولپور ہے۔ بستان المحدثین کس کی تالیف ہے؟ تو بستان المحدثین جو ہے یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بستان المحدثین کا جو موضوع ہے، اس میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف موضوعات پر، ان کتب کا اور ان کے مصنفین کا اجمالی تعارف ہے۔ بستان المحدثین فارسی زبان میں
لکھی گئی ہے، پھر بعد میں اس کے اردو تراجم بھی ہوئے، عربی زبان میں بھی اس کے تراجم ہوئے۔ بستان المحدثین امتحانی نقطہ نظر سے ایک اہم کتاب ہے۔ آپ نے اگر محدثین کے حالات کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو بستان المحدثین کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ سوال نمبر 108 ہے، السفاح کس کا لقب تھا؟ تو یہ لقب تھا ابو العباس، جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا۔ 132 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں 12 ربیع الاول کو اس کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی اور اس کو پہلا خلیفہ تسلیم کیا گیا السفاح کو۔ اور السفاح کا معنی ہے خون بہانے والا یا پانی بہانے والا۔ اس نے خود اپنا لقب السفاح منتخب کیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا لقب السفاح جو ہے یہ کثرت سخاوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مال کو پانی کی طرح بہاتا تھا، لیکن جو راجح ہے وہ یہی کہ اس نے دھمکی کے طور پہ لوگوں کو کہا کہ میں سفاح بھی ہوں، یعنی خون بہانے والا بھی ہوں۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ ہے عبداللہ، کنیت اس کی ہے ابو العباس۔ مروان ثانی کے قتل کے بعد یہ بنو امیہ کا پہلا بادشاہ بنا یا پہلا خلیفہ بنا، اور اس کا جو پہلا وزیر تھا وہ تھا ابو سلمہ خلال۔ ابو سلمہ خلال اس کا پہلا وزیر تھا، اور اس کی وفات جو ہے 136 ہجری 754 عیسوی، اور اس کے بعد دوسرا خلیفہ بنا ہے ابو جعفر منصور۔ سوال نمبر 109 ہے، محتسب کا عہدہ کس نے قائم کیا؟ تو محتسب کا عہدہ جو ہے یہ قائم کیا ہے مہدی نے۔ محتسب کا معنی ہے حساب لینے والا۔ آپ موجودہ زمانے میں اس کو مجسٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح بازار میں جو ناپ تول کرنے والا شخص یا جو افیسر ہے اس کو بھی محتسب کہا جا سکتا ہے۔ تو تاریخ اسلام میں محتسب کا عہدہ سب سے پہلے خلیفہ مہدی نے قائم کیا۔ یہ مہدی جو ہے یہ عباسیوں کا ایک خلیفہ گزرا ہے، اور ابو جعفر منصور کے بعد مہدی بنا، اور مہدی کے بعد ہادی بنا تھا۔ یہ بنو عباس کا تیسرا حکمران تھا، اور 158 ہجری کو یہ خلیفہ بنا ہے۔ 158 کو ابو جعفر فوت ہوا تو اس کے بعد، اور اس کی جو ولادت ہے وہ 126 ہجری ہے۔ پیپر میں ایک سوال مہدی کے اتالیق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ مہدی کا اتالیق کون تھا؟ اتالیق کا مطلب ہے بچپن کا استاد۔ شہزادے جو ہوتے تھے وہ بچپن ہی سے کسی قابل عالم کی نگرانی میں دے دیے جاتے تھے تاکہ اسی طریقے سے پرورش ہو، ان کی تربیت ہو۔ تو اس کا جو اتالیق تھا وہ تھا خالد برمک۔ خالد برمک جو ہے یہ ابو سلمہ خلال کے بعد تاریخ اسلام کا
دوسرا وزیر تھا۔ اچھا، مہدی کی ایک بیوی، اس کا نام ہے ریتا، یہ ابو العباس الصفا کی بیٹی تھی ریتا۔ اور مہدی کی جو دوسری بیوی ہے جو تاریخ میں مشہور ہے وہ ہے ملکہ خیزران، جس سے مہدی محبت بھی کرتا تھا، اور اسی ملکہ سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا ہادی اور دوسرے کا نام تھا، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہارون الرشید، شاباش۔ مہدی کے جو نمایاں کارنامے ہیں ان میں سے ایک، اس نے ملحدین کو اور زندیقوں کو چن چن کر ختم کیا ہے۔ تو مہدی کے دور میں ملحدین اور زندیقوں کی جو تحریکیں شروع ہوئی تھیں، انہوں نے سخت قسم کی کارروائی کی، یہاں تک کہ اس کا ایک وزیر جو تھا اس کا بیٹا وہ انہی ملحدین اور زندیقوں سے ملا ہوا تھا، تو مہدی نے اپنے وزیر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا، معزول کر دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ اس کا اہم کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے، یہ جو خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں ہم آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کو پہلی بار خطبے میں مہدی نے استعمال کیا، یعنی اس کو خطبے کا حصہ بنایا۔ یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ بھی خطبے کا حصہ ہے۔ اس کو خطبے کا حصہ بنانے والے جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اچھا، اس بات میں کتنی صداقت ہے واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے جو دیگر خلفاء تھے وہ خطبے میں حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ختم کر کے اس آیت کو خطبے کا حصہ بنایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ تو یہ ایک مہدی کا دوسرا کارنامہ ہے۔ اسی طرح جو ہے علم الکلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی اسی مہدی کے زمانے میں رکھی گئی ہے، اور اس کی جو وفات ہے یہ ہے 169 ہجری، یعنی 158 سے لے کر 169 تک ہوئی۔ اس نے 11 سال تک حکومت کی تھی، اور اس نے ہادی کو اور ہادی کے بعد ہارون الرشید کو ولی عہد بنایا، لیکن ملکہ خیزران وہ ہارون سے زیادہ محبت کرتی تھی، پھر بھی 1 سال تک یا 9 ماہ تک ہادی رہا ہے۔ ہادی کی وفات ہوئی، اس کے بعد ہارون الرشید 170 ہجری میں مسلمانوں کا، عباسیوں کا 5واں خلیفہ بنا ہے، اور پھر اس کا عہد جو ہے وہ 23 سال ہے، 170 سے لے کر 193 ہجری تک۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، تو اگلا ہمارا سوال ہے، امام شافعی نے کتاب الرسالہ کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو اس کا جواب ہے عبد الرحمن بن مہدی۔ یہ ایک عالم تھے، اسی عالم کے ساتھ خط و کتابت میں اور ان کے کہنے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الرسالہ، اور یہ اصول فقہ کے موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ اسی کتاب الرسالہ کے بارے میں گزشتہ جو فیڈرل کا پیپر تھا اس میں آیا ہوا تھا کہ اس کے مؤلف کون ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی کی وفات جو ہے یہ 158 ہجری ہے،
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہے وہ 204 ہجری ہے، 158 ہجری میں 198 ہجری میں 198 ہارون الرشید کا بیٹا جو امین الرشید تھا وہ بھی قتل ہوا ہے۔ سوال نمبر 111، یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ دراصل نص پر ایک ایسا اضافہ ہے جس کے بغیر نص کے معنی درست نہیں ہوتے۔ اس کا جواب ہے اقتضاء النص۔ یہ سوال لیا گیا ہے اصول فقہ سے اور متعلقات نصوص سے۔ متعلقات نصوص جو ہیں یہ 4 ہیں، کل بھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ نصوص اپنے معانی پر دلالت کے لحاظ سے، نص یا لفظ اپنے معنی پر دلالت کے لحاظ سے ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عبارت النص، دوسری ہے اشارت النص، تیسری ہے دلالت اور چوتھی ہے اقتضاء النص۔ ہم مختصر ان کی تعریف پڑھیں گے۔ اب عبارت النص کہتے ہیں کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام لایا جائے، کسی مقصد کے لیے کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام لایا جائے اس کو کہا جاتا ہے عبارت النص۔ اور عبارت النص کا حکم یہ ہے کہ یہ قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتی ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اشارت النص کی تعریف ہے کہ نص سے بغیر کسی زیادتی کے جو معنی اور حکم اشارتاً سمجھ آ رہا ہو اسے اشارت النص کہا جاتا ہے۔ نص سے بغیر کسی زیادتی کے جو معنی اور حکم اشارہ سے سمجھ آئے اس کو اشارت النص کہا جاتا ہے۔ مثلا للفقراء المہاجرین، یہ آیت لائی گئی ہے، مقصد جو ہے عبارت النص جو ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ مہاجر جو ہیں وہ مال غنیمت کے حقدار ہیں، مہاجر مال غنیمت کے حقدار ہیں، اس مقصد کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے۔ لیکن یہاں مہاجرین کو فقیر کہا گیا، للفقراء المہاجرین، تو فقیر کہنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے مہاجرین کا مال و متاع جو مکہ میں رہ گیا تھا، جس پر کفار نے قبضہ کر لیا تھا، اب وہ مال مہاجرین کی ملکیت میں باقی نہیں رہا، کیونکہ اگر وہ مال و متاع ان کا ہوتا، ان کی ملکیت میں باقی ہوتا تو ان کو فقیر نہ کہا جاتا۔ فقیر کہنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کفار نے جو ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا ہے اب کافر ان کے مالک ہو چکے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ عبارت النص اور اشارت النص کا کنسیپٹ کلیئر ہوا آپ لوگوں کا؟ جی۔ اور تیسرے نمبر پر جو نا دلالت النص، دلالت النص کی تعریف ہے کہ ایسا معنی جو لغوی طور پر حکم کی علت سمجھا جائے، ایسا معنی جو لغوی طور پہ حکم کی علت سمجھا جائے، یعنی نص سے یا اس حکم سے کوئی معنی سمجھ میں آئے محض لغت کی وجہ سے، زبان جاننے کی وجہ سے، بغیر غور و فکر کے، کسی نص سے جو معنی محض لغت کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے۔ مثلا فلا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کہو۔ اب جو بھی لغت کو جاننے والا ہے یعنی عربی زبان کو جاننے والا ہے وہ اس حکم کی علت یہ سمجھے گا والدین کو تکلیف دینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی عربی زبان سمجھنے والا ہو
وہ خود بخود یہ سمجھ جائے گا کہ والدین کو جو اف کہنا ہے اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ والدین کو تکلیف نہ دو، کیونکہ اف کہنا بھی اسی لیے حرام ہے کہ اف کہنے سے ان کو جو ہے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سوال نمبر 111 جو اقتضاء النص ہے وہ یہی ہے، دراصل نص پر ایک ایسا اضافہ جس کے بغیر نص کے معنی درست نہیں ہوتے۔ بعض اوقات الفاظ میں نص میں ہمیں ایک اضافہ ماننا پڑتا ہے مقدر، اگر ہم اس اضافے کو تسلیم نہ کریں تو پھر کلام کا معنی درست نہیں بنتا۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، جیسے ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں۔ مائیں تو حرام نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے، تو کلام کے تقاضے کے مطابق یہاں نکاح ہننا یا ازواج یا زواج کا لفظ ہم کیا کریں گے؟ معذوف مانیں گے، مقدر مانیں گے۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے سوال کرو۔ اب بستی سے تو کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے بستی سے سوال کرو، تو یہاں پر اہل کا لفظ ہم معذوف مانیں گے کہ بستی والوں سے سوال کرو۔ یہ چار ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متعلقات نصوص۔ پہلا رتبہ عبارت النص کا ہے، دوسرا اشارت النص کا ہے، تیسرا دلالت النص کا ہے، اور آخری جو ہے وہ اقتضاء النص کا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ جہاں کوئی الجھن تو نہیں ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 112 ہے، فقہ میں تعامل اہل مدینہ کو کون سے امام اہمیت دیتے ہیں؟ تعامل اہل مدینہ کا مطلب ہے اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دینا، اہل مدینہ کی بات کو اور رائے کو ترجیح دینا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ میں ہی رہے اور امام دار الہجرت آپ کا لقب ہے، اور مدینہ والوں سے خصوصی لگاؤ اور محبت رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اہل مدینہ کا عمل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں اہل مدینہ کے عمل کو دیکھتے تھے۔ صحابہ، تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اہل مدینہ کا عمل کس چیز پر رہا، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصل تھا، ایک اصول تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے یہ 93 ہجری ہے، اور وفات جو ہے 179، اور عمر کے لحاظ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں زیادہ عمر والے تھے۔ زیادہ عمر سے مراد زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ امام ابو حنیفہ بڑے تو ہیں، امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری ہے، لیکن ان کی کل عمر جو ہے وہ 70 سال بنتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر یہ تقریباً یہ 7 اس طرف ہیں، یہ 86 سال جا کے بنیں گے۔ تو امام مالک کا یہ ایک عمل ہے۔ عربی کا معلم، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو مولانا عبدالستار خان کی تصنیف ہے، یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ سوال نمبر 114 ہے، ناصر السنہ یہ کس امام کا لقب ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جو ہے وہ ناصر السنہ ہے۔ تو آپ نے امام مالک کا لقب بھی پڑھ لیا
کہ ان کا لقب ہے امام دار الہجرت. امام شافعی کا لقب بھی پڑھ لیا ناصر السنہ. یہ بتائیں امام ابو حنیفہ کا لقب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا لقب ہے امام اعظم. امام احمد بن حنبل کا لقب کیا ہے؟ نہیں اولو العزم نہیں ہے، امام عزیمت. ٹھیک ہے جی. اور امام احمد بن حنبل کو امام الفقہ والحدیث بھی کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کو امام الفقہ والحدیث، امام عزیمت بھی کہا جاتا ہے. شاباش. سوال نمبر 115 کی طرف جاتے ہیں. وہ حقیقت جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو جواب ہے حقیقت متعذرہ. یہ سوال بھی اصول فقہ سے لیا گیا ہے. حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا گیا اگر وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے. اگر اس معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں. جیسے اسد کا لفظ عربی زبان میں 4 پاؤں اور 1 دم والے جانور کے لیے بنایا گیا جس کو ہم شیر کہتے ہیں. تو اسد کا لفظ بول کر شیر مراد ہو تو یہ حقیقت ہے، اور اگر اسد کا لفظ بول کر بہادر آدمی مراد ہو تو یہ جو ہے مجاز ہے. اس کے بعد ہم سوال کی طرف آتے ہیں. حقیقت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حقیقت مہجورہ اور ایک ہے حقیقت مستعملہ اور ایک ہے حقیقت متعذرہ. حقیقت متعذرہ کی تعریف آپ کے سامنے ہے. یہ تعذر سے ہے. تعذر کا معنی ہے مشکل. تو حقیقت متعذرہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل کرنا مشکل ہو یا جس پر عمل کرنا جو ہے ناممکن ہو، اس کو حقیقت متعذرہ کہا جاتا ہے. اب آپ حقیقت متعذرہ کی مثال سمجھیں. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، تو اس کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ درخت کے کھانے کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ درخت کو کھائے، اس کے پتے کھائے، جڑ میں سے کچھ نکال کے کھائے. جبکہ مجازی معنی اس کا ہے درخت کا پھل. یا جیسے آپ لوگ کہیں کہ مثال کے طور پہ میں ہانڈی بنا رہی ہوں. بھئی ہانڈی تو بنانا یہ تو ایک جو ہے کس کا کام ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہانڈی بنانے والے کو کمہار کا کام ہے. ایک آپ تو ہانڈی کے اندر جو ہے وہ سالن وغیرہ بنا رہی ہیں، تو یہ حقیقت متعذرہ ہے. دوسری قسم ہے حقیقت مہجورہ. حقیقت متعذرہ کی بات سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ یا آج جیسے آپ کہیں کہ یار آج جو ہے کڑھائی کھانے کا موڈ ہے، تو کڑھائی تو نہیں کھاتے آپ لوگ، اس کے اندر جو چیز ہے وہ کھاتے ہیں، تو یہ حقیقت متعذرہ ہے. تو حقیقت متعذرہ کا حکم یہ ہے کہ ہم مجازی معنی کی طرف جائیں گے. دوسرے نمبر پر حقیقت مہجورہ. مہجورہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت جس پر عمل کرنا ممکن ہو لیکن لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو. وہ حقیقت جس پر عمل کرنا ممکن ہو مگر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، عرف عام میں اس پر عمل نہ ہوتا ہو. اس کی مثال فقہا دیتے ہیں. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. اب قدم رکھنا اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں کوئی جوتا نہ ہو، کوئی سینڈل نہ ہو، ننگے پیر، آپ کا پورا جسم باہر ہو، آپ صرف قدم کسی کے گھر میں رکھیں. یہ ہے حقیقی معنی. لیکن عرف عام میں
یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ عرف عام میں یہ معنی چھوڑا ہوا ہے۔ عرف عام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، پھر یہ داخلہ چاہے پیدل ہو، چاہے گاڑی میں ہو، چاہے گھوڑے پہ سوار ہو، تو یہ داخلہ مراد ہے۔ تو حقیقت مہجورہ کا حکم بھی یہی ہے کہ مجازی معنی مراد ہوگا، حقیقی معنی یہاں پر چونکہ چھوڑ دیا گیا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، پھر وہ ایسے داخل ہو کہ پورا جسم اس کا باہر ہو، پاؤں اندر ہو، تو ایسا شخص حانس نہیں ہوگا۔ اگر وہ شخص گھوڑے پر، گاڑی پر سوار ہو کر اس کے گھر میں آ جائے تو پھر وہ حانس ہو جائے گا، حالانکہ اس نے قدم نہیں رکھا، گھوڑے پہ ہے، گاڑی پہ ہے، لیکن داخل تو ہوا ہے۔ حقیقت مستعملہ کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں حقیقی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہو، اس کے مجازی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے حقیقت مستعملہ۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حقیقت کی با اعتبار استعمال کے تین قسمیں ہیں، حقیقت متعذرہ، مہجورہ اور مستعملہ۔ سوال نمبر 116 ہے، عرب کا چاند، یہ ایک کتاب کا نام ہے، یہ کس کی تالیف ہے؟ تو یہ تالیف ہے سوامی لکشمی پرساد، یہ ایک ہندو عالم تھا، اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخص بے حد محبت اور لگاؤ رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجبور ہو کر اس نے سیرت کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے، عرب کا چاند۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتاب اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ سوال نمبر 117 ہے، اسلامی معیشت کی چند نمایاں پہلو۔ اسلامی معیشت کے چند نمایاں پہلو، یہ معیشت کے موضوع پر ایک کتاب ہے اور اس کے مؤلف جو ہیں وہ فہیم عثمان ہیں۔ اس میں انہوں نے جو ہے اسلامی معیشت کے بارے میں لکھا ہے اور اسلامی معیشت کے جو نمایاں پہلو ہیں ان کو بھی واضح کیا ہے، اور دیگر جو نظام معیشت ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کی گئی ہے۔ سوال نمبر 118 ہے، کس صورت میں نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہ سورۃ النور ہے، جس میں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، پست رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہ سوال مطلب قرآن سے لیا گیا ہے۔ سوال 119 ہے، قرآن کی کس صورت میں مسجد قباء کا ذکر ہے؟ تو وہ سورۃ التوبہ ہے، جس میں مسجد قباء کا ذکر ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ تو لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى یعنی جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، تو یہ آیت نمبر 108 ہے۔ اور مسجد زرار کا جو ذکر ہے، جو منافقین نے مسجد تعمیر کی تھی، غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن عدی
اور مالک بن دخشم اور دوسرے ایک صحابی ہیں معن بن عدی، ان دو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا گرانے کا۔ تو مسجد ضرار کا ذکر یہ بھی سورۃ التوبہ میں ہے، آیت نمبر 107، جبکہ مسجد تقویٰ کا ذکر، مسجد قباء کا ذکر یہ آیت نمبر 108 میں ہے۔ قرآن میں کل 4 مساجد کا ذکر ہے۔ سوال 120 ہے، ذالک الکتاب کون سا مرکب ہے؟ تو یہ مرکب اشاری ہے۔ مرکب اشاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک جز جو ہے وہ اسم اشارہ ہو، یعنی عربی زبان میں جو الفاظ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسم اشارہ، اور پھر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے مشار الیہ۔ تو ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ ہے اور الکتاب یہ مشار الیہ ہے، اور اس پورے کو مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 121 ہے، امامیہ کس مکتب، اچھا اسم اشارہ کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک ہے وہ اسماء اشارہ جو مذکر کے لیے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہیں وہ اسم اشارہ جو مؤنث کے لیے ہیں۔ پھر آگے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، ایک مذکر کے لیے جس کو واحد کہتے ہیں، 2 مذکر کے لیے جس کو تثنیہ کہتے ہیں، 2 سے زائد مذکر کے لیے جس کو جمع کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مؤنث کے لیے جس کو واحد، 2 مؤنث کے لیے جس کو تثنیہ، اور 2 سے زائد کے لیے جو ہے جمع۔ تو یہ اسم اشارہ کی قسمیں ہیں۔ اسم اشارہ یہ اسم ہے، یعنی فعل اور حرف نہیں ہے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ گرامر میں اسم اشارہ کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اسم اشارہ مبنی ہے، معرب بھی نہیں ہے، مبنی ہے، اور معرفہ نکرہ میں یہ معرفہ ہے۔ یہ 3-4 چیزیں آپ نے یاد رکھیں۔ اسم اشارہ کلمہ میں اسم ہے، یعنی فعل اور حرف نہیں ہے، معرب مبنی میں یہ مبنی ہے، معرفہ نکرہ میں یہ معرفہ ہے۔ آپ سے پہچان کے طور پہ وہ پیپر میں دے سکتے ہیں کہ اولئک کیا ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، تو آپ نے لکھنا ہے اسم اشارہ ہے۔ گزشتہ فیڈرل کے پیپر میں بھی تھا کہ ہا اولائی کیا ہے، تو ہا اولائی جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ سوال 121 ہے، امامیہ کس مکتب فکر کے ایک فرقے کا نام ہے؟ تو امامیہ یہ جو ہے شیعہ مکتب فکر، شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اور چونکہ یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ 12 امام جو ہیں معصوم ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امامت یا امام بلا فصل ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے امامیہ کہا جاتا ہے۔ باقی پھر آگے ان کے اور بھی کافی فرقے ہیں، آپ نے صرف یہ یاد رکھیں کہ شیعوں کے جو فرقے ہیں ان میں سے ایک زیدیہ ہے، ایک امامیہ ہے، اور ایک جو ہے اثنا عشریہ ہے۔ اگلا سوال ہے 122، اباضیہ کس مکتب فرقے کا نام ہے؟ تو اچھا، شیعوں کا جو وجود ہے یہ عہد رسالت میں نہیں تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وجود پذیر ہوئے۔ جنگ صفین میں جو حضرت علی کے ساتھی تھے کچھ حضرت علی سے الگ ہو گئے، ان کو خوارج کہا جانے لگا، اور جو حضرت علی کے ساتھ رہ گئے ان کو جو ہے
شیعہ کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کا جو وجود ہے وہ تینوں خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ہے، وہ حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے، شہادت عثمان کے بعد ظاہر ہوئے. اور شیعہ کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے گروہ اور جماعت. اور بنیادی طور پہ شیعہ جو ہیں یہ دو قسموں میں منقسم ہو گئے. ایک وہ تھے جو حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہیں ان سے وابستہ ہو گئے، اور دوسرے وہ ہیں جو حضرت علی کی اولاد ہے دیگر بیویوں سے، جن کو غیر فاطمی کہا جاتا ہے. یہ جو ہیں ان سے وابستہ ہو گئے. یہ بنیادی طور پہ ان کے فرقے ہیں. پھر بعد میں جو ہے وہ تین فرقے زیادہ مشہور ہیں. امامیہ، اچھا امامیہ کو اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں. ایک ہے امامیہ یا اثنا عشریہ، یہ 12 اماموں کے قائل ہیں. ان میں سے پہلے امام جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور 12ویں امام جو ہیں وہ امام محمد المہدی ہیں. یہ آخری امام ان کے نزدیک غائب ہیں اور قرب قیامت یہ آئیں گے. دوسرا جو فرقہ ہے اس کا نام ہے زیدیہ. یہ امام زین العابدین کے بعد امام زید بن علی کو امام تسلیم کرتے ہیں. اچھا امام زین العابدین یہ چوتھے امام ہے. ٹھیک ہے. 5ویں امام اثنا عشریہ کے نزدیک امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام جعفر صادق کے والد ہیں. جبکہ زیدیہ والے کیا کہتے ہیں کہ 5ویں امام جو ہیں وہ امام زید بن علی ہیں، اور یمن میں یہ زیدیہ فرقہ کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ متشدد بھی نہیں ہیں. یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کا تھا، افضل حضرت علی تھے، اور اہل سنت کے قریب پر ہیں. اسماعیلیہ جو ہیں یہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب، اور پھر ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. تو چونکہ یہ امام جعفر صادق کے بعد امام اسماعیل بن جعفر کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اسماعیلیہ کے نزدیک جو ہے امام جعفر صادق کے بعد امام اسماعیل وہ خلیفہ یا وہ امام منتخب ہوئے. یہ 6 نمبر پہ آتے ہیں، بلکہ 7ویں نمبر پہ. جبکہ اثنا عشریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم ہیں. تو امام موسیٰ کاظم اور امام اسماعیل یہ دونوں جو ہیں امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. ایک مانتے ہیں اسماعیلیہ امام اسماعیل کو، جبکہ اثنا عشریہ مانتے ہیں امام موسیٰ کاظم. اسماعیلیہ کا دوسرا نام سبعیہ بھی ہے، سات کو کہتے ہیں، کیونکہ امام اسماعیل 7ویں نمبر پر ہیں، یعنی 7ویں امام کو ماننے والے، تو ان کو سبعیہ بھی کہا جاتا ہے. اور اسماعیلی شیعہ جو ہیں یہ دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں موجود ہیں. جی اور 19ویں صدی میں
ان کا امام حسن علی شاہ المعروف بآغا خان یہ ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے، اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کا آغا خان بنا ہے 20ویں صدی میں، اور آغا خان چہارم جو تھا وہ بھی بین الاقوامی سطح پر کافی مشہور ہوا ہے۔ تو یہ ان کے مختصر جو ہے ان کا تعارف تھا۔ اباضیہ قسم جی اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ان کے بارے میں تو آپ کسی کیا کہتے ہیں دارالافتاء سے فتویٰ پوچھیں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اباضیہ کس مکتب فکر کے فرقے کا نام ہے؟ تو یہ ہے خوارج کا ایک فرقہ۔ خوارج کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھائے۔ پہلا جو خارجی تھا اس کا نام تھا ذوالخویسرہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر۔ یہ جنگ صفین میں الگ ہوئے تھے۔ ان الحکم الا للہ ان کا نعرہ تھا۔ ان کے نزدیک نعوذ باللہ حکم مان کر حضرت علی امیر معاویہ یہ کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جہاد جو ہے فرض ہے۔ ان کے مشہور فرقوں میں جو معتدل اعتدال پسند فرقہ ہے وہ یہی اباضیہ ہے، اور یہ عبداللہ بن عباس ایک خارجی تھے، ان کے پیروکار ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ان کو اباضیہ کہا جاتا ہے۔ دیگر جو خارجی تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمانوں سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ مشرک ہیں، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے مسلمانوں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور فرقہ ہے جو ہے ازارقہ، یہ نافع بن ازرق کی طرف منسوب ہے۔ نافع بن ازرق جو تھا یا یہ جو فرقہ ہے یہ سب سے زیادہ شدت پسند فرقہ ہے، اور ان کے کچھ عقائد یہ ہیں، یہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے ملک کو دارالحرب سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے، اور رجم کا یہ انکار کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کو بھی یہ سخت گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ ان کے نظریات تھے۔ سوال 130، مغربی معاشیات کے جدید مکتب فکر کے بانی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے پروفیسر روبنز۔ یہ جو ہے مغربی معاشیات کا جو جدید مکتب فکر ہے اس کا بانی ہے۔ اچھا، یہاں آپ یہ سمجھیں مغربی جو ماہرین معاشیات ہیں ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کلاسیکی مکتب فکر۔ یہ جو کلاسیکی معاشیات والے ہیں ان کا بانی ہے ایڈم سمتھ، یا آدم سمتھ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کلاسیکی مکتب فکر کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اقوام دولت عالم، ویلتھ آف نیشن اس کا نام ہے۔ ان کے نزدیک معاشیات دولت کا علم ہے۔ یہ 3 سے 4 چیزیں یاد رکھیں اس مکتب فکر کے بارے میں۔ ایڈم سمتھ اس کا بانی ہے، جس کو بابائے معاشیات بھی کہا جاتا ہے،
اور یہ اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا، اور اس کی کتاب کا نام ہے دی ویلتھ آف نیشن، اقوام دولت عالم، اور اس نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا، اور ٹیکس کے اس نے 4 اصول بتلائے ہیں، ٹیکس کے اس نے 4 اصول بتلائے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے نیو کلاسیکی مکتب فکر۔ اس کا جو بانی ہے وہ ہے الفرڈ مارشل۔ تو انہوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ یہ تو دال روٹی کا علم ہے، یہ شیطانی علم ہے۔ الفرڈ مارشل نے یہ کہا کہ معاشیات جو ہے یہ فلاحی، یہ الفرڈ مارشل کے مطابق معاشیات جو ہے ایک فلاحی بہبود کا جو ہے نام ہے، اور اس نے ان کی تعریف پر تنقید کی ہے۔ اس الفرڈ مارشل کی تعریف پر اس نے اعتراض کیا جو ہے پروفیسر روبنز، جس کو جدید مکتب فکر کا بانی کہا جاتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ آپ جو ایک مادی فلاح جو بتا رہے ہیں کہ مادی فلاح کا پیمانہ کیا ہے، کامیابی کے لیے معیار کیا ہے، تو جدید مکتب فکر کے بانی نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں، جبکہ وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں۔ محدود وسائل میں جو انسان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کا علم جو ہے وہ معاشیات ہے، کہ یہ جو لامحدود خواہشات ہیں، محدود ذرائع اور وسائل میں انسان کس طریقے سے ان کو پورا کرے گا، تو یہ اس چیز کا علم ہے۔ یہاں پر پھر وہ اپنے جو خواہشات ہیں ان کو تقسیم کرے گا کہ کون سے زیادہ ضروری ہیں، کون سے کچھ کم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تعریف کی ہے پروفیسر روبنز نے۔ سوال نمبر 124 ہے، اچھا یہ معاشیات کے حوالے سے یہ تینوں جو میں نے مکتب فکر بتلائے ہیں یہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم جو ماہرین معاشیات ہیں ان میں ابن خلدون ہے، اور ان میں شاہ ولی اللہ ہے جو بر صغیر کا عالم، فقی، ماہر معاشیات بھی تھا۔ ابن تیمیہ بھی ہے، علم الاقتصاد علامہ اقبال کی کتاب ہے۔ باقی انشاءاللہ معاشیات کو آگے بھی ہم الگ سے پڑھیں گے اس کو۔ سوال 124 ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں دیا گیا؟ تو یہ ہے سورۃ النور میں۔ یہ وہی غض بصر کے ساتھ ہی حکم ہے جو ہم اوپر پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 30 میں۔ سوال نمبر 125 سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے۔ میرا تو ارادہ تھا آج